زندگی کیا ہے اور زندگی اس کو کہاں گزرنا چاہیے، اس سے آج مسلمان غافل ہو چکا ہے۔ اس لیے تو ہماری مسجد بہترین تو بنائی گئی ہے، سنگ مرمر تو بچائی گئی ہے، پنکھیوں کا انتظام تو ہو چکا ہے، اسی کا بھی انتظام ہو چکا ہے، لیکن ہمارا مسلمان کا محلہ ہے 100-200 گھر کی آبادی ہے، مسجد میں 10 آدمی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں تیار؟ کوئی بیمار ہے، کوئی مجر ہے، کوئی مجبوری ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ سے نوازا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کی حقیقت سے غافل ہو چکا ہے، اور اس بات سے غافل ہو چکا ہے کہ کل ہم کو اس زندگی کا حساب اللہ کے بارگاہ میں دینا ہی پڑے گا، اسی میں غافل ہو چکا ہے۔ دل و دماغ میں دنیا بسا ہوا ہے، دولت بسا ہوا ہے، کرسی اقتدار بسا ہوا ہے، بال بچوں کی محبت بسی ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر سے ان محبتوں نے غافل بنا دیا ہے۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیات مبارکہ میں مسلمانوں کے کیا رہنمائی کی ہے، اور اس آیات کو دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے پھر اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے کہ ہم لوگ قرآن حدیث سے کتنے دور ہو چکے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ایمان والوں کو، اور پھر ہمارے زمانے کا معاشرہ کا جائزہ لے کہ وہ قرآن کے احکام سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ اس دور کی وجہ سے مسلمان دنیا میں تو پریشان نہیں ہے، دنیا میں تو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں تو بے اتفاقی نفرت موجود ہے، اگر اس پر موت ہوئی تو اس سے زیادہ پریشانی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے چاہے کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، جب وہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، عقیدہ درست ہے، وہ کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں بھائی بھائی، چاہے مسلمان کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آج اپنے معاشرہ کا جائزہ لیجیے، مسلمان یا تو زبان میں بٹا ہوا ہے، یا تو علاقے میں بٹا ہوا ہے، یا تو نسل برادری میں بٹا ہوا ہے، اور پھر وہ تو بٹا ہی ہوا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے محلے کا جائزہ لیجیے، محلے کو نفرت کرنے کے لیے تیار ہے، پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ مسلمان کہیں پہ بھی ہو، آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی، مسلمان سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا، اللہ کے رسول نے ارشاد، اگر آپ کی انگلی میں چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، تو آپ کے سر کو چین ملے گا، آپ کے پاؤں کو چین ملے گا، آپ کے بدن کو سکون ملے گا۔ پاؤں میں اگر چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، تکلیف میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، کسی یتیم بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے دان و دہیز کی وجہ سے، تو دوسرے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ہر مقام پر اس کا مدد کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لے، ہمارا چال و چمن، ہماری زندگی کی جو گزر رہی اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج اگر کسی یتیم کی بچی کی شادی ہو تو سب سے پڑوسی کو اگر خبر ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس رشتہ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، حال یہ ہے کہ رشتہ اگر ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس کا مدد کرے، اس کا ساتھ دے، یہاں پر اس کا الٹ ہے، مسلمان کے رشتہ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ بہترین مسلمان وہی ہے، کامل ترین مسلمان وہی ہے کہ
کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا مال بھی محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کا جان بھی محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کا عزت بھی محفوظ رہے۔ آج ہم لوگ معاشرہ کا جائزہ لیں، مسلمان کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان اگر ایک مسلمان تھوڑا سا خوشحال ہو جائے، مکان بنائے، تو دوسرے مسلمان کو اندر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دوسرے کو حسد اور جلن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوشحالی کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اگر کسی مسلمان کا تھوڑا سا دولت ہو گیا، سرمایہ ہو گیا، طاقت ہو گئی، کوئی ممبر اور پردھان بن گیا، تو پھر اس کا مزاج یہ بنتا ہے کہ غریب کو کیسے برباد کریں گے، غریب کی زمین و جائیداد پر ہم کیسے قبضہ کریں گے، یہ اس سے صبح شام اس کی منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ واقعات وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت فرما کر کے، تو انصار صحابہ نے، مہاجرین صحابہ نے تو مکان چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اہل و عیال کو چھوڑ دیا، زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، مال نہیں، دولت نہیں، سرمایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انصار صحابہ نے، وہاں کے مسلمان صحابہ نے، آپ جس کو انصار بولتے ہیں، انہوں نے اب جس کے پاس زمین کو دو حصہ کر کے ایک حصہ کو اپنے پاس میں رکھ لیا اور ایک حصہ کو اپنے مہاجر بھائی کو عطا کر دیا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی دو بیویاں تھی، تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ صحابہ کرام کا سیرت ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ غیروں سے تو پریشان نہیں ہے، غیر تو ہمارے پر مسلط ہو ہی چکے ہیں، غیر تو پریشان کریں گے، وہ تو دشمن ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی آپس کی پریشانی، آپس کے نفرت، آپس کے لڑائی جھگڑا، آپس کے کیس و مقدمے کی وجہ سے ہے۔ تو مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانہ چاہتے ہو، باعزت زندگی چاہتے ہو، آج میں مسلمانوں کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے تو کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، روڈ پر جانے کی ضرورت نہیں، آج بھی مسلمان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے تو پھر کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتا ہے۔ اور دو چیزیں کیا ہے کہ ایک مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد ہو جائے، اللہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، مسلمان آپس میں متفق ہو جائے، اتفاق ہو آپس میں محبت پیدا کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ تعلیم مسلمانوں کے اندر اگر آ جائے، دو چیز اگر مسلمان میں پیدا ہو جائے تو پھر کسی میدان کو مسلمان کو شکست دے نہیں سکتا۔ لیکن آج تو مسلمان تعلیم ہے تو ماشاءاللہ، میٹرک تک پڑھ لیا، اس کے بعد دلی روانہ کر دیا، پنجاب روانہ کر دیا، کارخانہ کھول دیا، بس مسلمان کا ہی تعلیم ہے۔ اور اتفاق و اتحاد کا تو یہ عالم ہے کہ کوٹ کچہری میں جائیں گے غیر کم نظر آئیں گے، ہمارے مسلمان ٹوپی والے، داڑھی والے زیادہ نظر آئیں گے۔ اور وہ بھی کون کیس؟ طلاق کا کیس، عورتوں کا کیس۔ اس لیے جب انسان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، مسلمان اپنے دامن قرآن و حدیث کے دامن کو نہیں پکڑیں گے، حضور کی سیرت کو نہیں پکڑیں گے، تو دنیا میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر اسی پر موت ہو جائے، اسی پر زندگی ختم ہو جائے کہ نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، حلال و حرام کا کوئی تمیز نہیں، پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، غریب اور امیر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، تو پھر اس سے زیادہ پریشانی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی
تباہی کی زندگی ہونے والی ہے، بربادی کی زندگی ہونے والی ہے۔ اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوگا۔ تو مسلمان اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو پھر اپنی زندگی کا آپ اور ہم کو اصلاح کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق اختیار کرنا چاہیے، حضور کی سیرت کو پڑھیے، قرآن کے احکام پر عمل کیجیے، تو انشاءاللہ ہم کو یقین ہے اور ہر مسلمان کو یقین کرنا ہی چاہیے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ پھر تو ہم لوگ دنیا میں بھی باعزت زندگی گزاریں گے، باعزت رہیں گے، سربلند رہیں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوگا۔